أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آپ کے علم ہے کہ قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ اس پروگرام میں جاری ہے اور الحمدللہ آج بصیرت القرآن کا پروگرام نمبر 158 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 138 تا 142 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور اسی طرح ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آتے ہیں اور ہماری محفل کو رونق بخشتے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام ہم سب کی ترغیب و تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کو پھیلاؤ اور اس کی لطف لے لے کر تلاوت کرو. یہ بہقی شریف کی روایت ہے. رسول اللہ علیہ السلام دو بات ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کے تعلق سے اور یہ طویل حدیث کا ایک جملہ ہے. آئندہ بھی اس کا مطالعہ جاری رہے گا انشاءاللہ. آج دو باتیں اس حدیث کے اس جملے میں. اس قرآن حکیم کو پھیلاؤ. اللہ ہمیں توفیق دے ہم قرآن سیکھنے والے بھی ہوں, قرآن پر عمل کرنے والے بھی ہوں اور قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے والے بھی ہوں. اور دوسری بات اس کی لطف لے لے کر تلاوت کرو. دنیا کو بہت سی چیزوں میں لطف آتا ہے مگر وہ بہت سارے لطف ایسے ہیں کہ جو رب کائنات کو پسند نہیں, مگر رب کائنات چاہتا ہے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لطف لے لے کر قرآن کی تلاوت کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام کی ترتیب کے مطابق آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ النساء آیات 138 سے 142 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. منافقین وہ ہیں جو مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟
تو بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نازل کر چکا ہے تم پر کتاب میں یہ حکم کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو مت بیٹھو ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرنے والا ہے۔ وہ منافقین تمہارے بارے میں انتظار میں ہیں، بس اگر تمہارے حق میں فتح ہو اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں گھیر نہ لیا تھا، اور پھر کیا ہم نے تمہیں مؤمنوں سے بچا نہیں لیا تھا۔ تو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیامت، اور اللہ کافروں کو مؤمنوں پر کوئی غلبے کی راہ ہرگز نہیں دے گا۔ بے شک منافق اپنی دانست میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ انہیں ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 138 سے 142 کا۔ آئیے پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں اور اپنے آیات کو سمجھتے ہیں، یعنی گزشتہ آیات جو ہم سمجھ چکے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات، ان کا باہمی تعلق کیا ہے، اس سے ہم ربط آیات میں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات ربط آیات میں اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ گزشتہ آیت میں مرتدین کا ذکر تھا جو ایمان لانے کے بعد کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے، یعنی وہ لوگ جو کلمہ گو تھے مگر پھر کفر کی طرف چلے گئے اور کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، وہ مرتد قرار پاتے، ان کا ذکر پچھلی آیت میں تھا۔ اب کیا ہے، آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں، لکھا ہے ربط آیات کے ذیل میں اب ایمان کے جھوٹے دعوے داروں یعنی منافقین کی مذمت کا بیان ہے۔ یہ کون تھے؟ زبان سے اقرار کرتے تھے مگر دل سے مانتے نہیں تھے، اور سورۃ النساء میں بار بار ان منافقین کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی تشریح میں جن باتوں کو ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں ان کا ایک مختصر بیان شروع میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تعارف کے ذیل میں تین باتیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات تعارف کے ذیل میں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے منافقوں کے لیے جہنم کی وعید یعنی ڈراوا۔ وعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈراوا، بلکہ ذکر آئے گا جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یہ آئندہ تفصیلات آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے اہل باطل کی مجلس میں شرکت کی ممانعت، یعنی باطل پرست لوگ یا باطل کام کرنے والے جہاں جمع ہوں وہاں ایمان والوں کا جانا یا وہاں موجود رہنا ممکن نہیں ہو سکتا، اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ اور آخری بات تعارف کے ذیل میں لکھی گئی ہے منافقین کے کرتوتوں کا بیان، مسلمانوں کے بارے میں ان کے اندر یعنی باطن میں ان کے کیا جذبات تھے اور نماز میں کیسا وہ دکھاوا کرتے تھے، یہ سارے کرتوت ہیں جن کا بیان تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیے کا سیگمنٹ ہوتا ہے، یعنی ہر آیت کا ذیلی عنوان یہ سب ٹاپک کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں تجزیے کے ذیل میں۔ سورۃ النساء آیات 138 سے 142 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 138 لکھا ہے اس کے ذیل میں عنوان کے طور پر منافقوں کے لیے وعید یعنی جہنم کا ڈراوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 139 منافقوں کی دوستی کفار کے ساتھ ہے، اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ پھر آیت نمبر 140 منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کیا جائے گا، یعنی انجام کے اعتبار سے منافق اور کافر جہنم میں ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 141 منافق مسلمانوں کے زوال کے منتظر رہتے ہیں، تفصیل آئے گی، چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور جھوٹے منہ جو کلمہ پڑھ بیٹھے یہ منافقین ان کو کسی طرح اسلام سے چھٹکارا مل جائے معاذ اللہ۔ آخری آیت آج ہم سمجھیں گے آیت نمبر 142 سورۃ النساء کی، لکھا ہے اس کے حوالے سے منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ اپنی دانش میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ، اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں ہر آیت کے ترجمہ تشریح کے سمجھنے کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 138 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ النساء آیت نمبر 138، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے ترجمہ النساء آیت نمبر 138 کا۔ عجیب بات آئیے نا، بشارت ہے کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی۔ آئیے ناظرین کرام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بیان یا اسلوب کا یہ انداز کیا ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے حقیقی ایمان سے محروم منافقوں کے لیے طنزیہ انداز میں دردناک عذاب کی وعید ہے۔ یہ طنز کا انداز ہے،
ایسے گھٹیا لوگ کہ جنہوں نے کلمہ قبول کیا اور رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں قبول کیا، مگر دنیا کی محبت میں ڈوبے تو حق سے دور ہوتے چلے گئے جانتے بوجھتے۔ زبان پر دعویٰ اور اقرار ہے اسلام کا لیکن دل میں یقین نہیں، زبان پر دعویٰ ماننے کا مگر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے اگر کوئی خوشخبری ہے بھی تو وہ دردناک عذاب کی ہوگی، اس کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں۔ آگے لکھا ہے تشریح میں، ہر انسان مستقبل کی خوشخبری سننے کا منتظر رہتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے خوشخبریاں سنے، اس کا مستقبل سیف اینڈ ساؤنڈ ہو جائے، برائٹ ہو جائے اس کا فیوچر، لیکن ہر انسان تو یہ خوشخبری سننا چاہتا ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ منافقین کے لیے خوشخبری یہی خبر ہے۔ ان کا مستقبل کیا ہے؟ انتہائی تاریک ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا کل جہنم میں۔ اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 139 آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ النساء آیت نمبر 139 آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، منافقین وہ ہیں جو مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 139 انہی منافقین کے حوالے سے مزید گفتگو آ رہی ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، منافقین عزت کی تلاش میں ظاہری شان و شوکت والے کفار و مشرکین سے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ اب یہ ہے اصل میں منافقت کی جو ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمارے سامنے آئی۔ کیا؟ ان کی دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی اور یہ دنیا کے غلام اور بندے بن گئے، تو جو کلمے کا اقرار کیا تھا اس کے تقاضوں سے دور ہو گئے۔ وہ منافقین دیکھتے ہیں کفار کے پاس بڑا دنیا کا مال و اسباب ہے، مشرکین کے پاس بڑی دولت ہے، کفار کو تو مل بھی جاتا ہے نا دنیا میں، تو ایک دنیا پرست ان کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے اور انہی سے دوستیاں بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے ان منافقین کا طرز عمل جس کو قرآن یہاں پر نقل کر رہا ہے۔ اگلی بات لکھی گئی اس آیت کی تشریح میں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا اور سمجھنا منافقت کی واضح علامت ہے۔ دوست سمجھنا یا بنانا کس کو؟ کافروں کو۔ کس کو چھوڑ کر؟ ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ یہ کس کا طرز عمل ہے؟ یہ منافقین کا۔ ناظرین کرام غور کیجئے، یہ تو ہمیں بھی جھانکنا ہوگا اپنے اندر کہ ہماری دلی محبتیں آج ایمان والوں کے ساتھ ہیں یا کافروں کے ساتھ۔ ہم کن کو پسند کرتے ہیں، کن کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، کن کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، ایمان والوں کو یا اللہ کے دشمنوں کو؟ یہ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس آیت کی تشریح میں آگے لکھا گیا ہے، عزت کے معنی قوت و غلبہ ہے جو ساری کی ساری صرف اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ سزاوار یعنی اللہ ہی کا حق ہے۔ کل عزت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ مشہور الفاظ ہیں، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ آپ جسے چاہیں عزت عطا فرمائے، جس کو چاہیں ذلیل و رسوا فرما دیں۔ تو کل کی کل عزت اور غلبہ یہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اللہ ہی کا حق ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ عزت دینا اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، نہ کہ یہ منافقین جو کافروں سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے پاس جا کر ان کو عزت ملے گی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آخر میں اس آیت کی تشریح میں لکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہی ذلیل و رسوا کر دے تو ان کے تعلق سے کسی دوسرے کو کیا عزت مل سکتی ہے؟ ایسا ہوا بھی نا، بدر میں کس کو فتح ملی؟ مسلمانوں کو فتح ملی اور مشرکین کو شکست ہو گئی، اور آئندہ کے مراحل میں یہود کے قبائل ان کے خلاف بھی اقدامات ہوئے۔ تو یہ منافقین جو کافروں سے عزت کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے باغیوں سے اور یہودیوں سے عزت کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ان مشرکوں کو اور ان یہود اور کفار کو اللہ تعالیٰ شکست دے دے تو کیا ان منافقین کو ان سے تعلقات رکھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ ناظرین ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، اگر آج ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیا اور ان سے محبتیں بڑھا لیں، اور ان کافروں کو کل اللہ ذلیل و رسوا کر دے جو کہ کرتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماضی میں بھی آج بھی، تو آج ایسے کافروں سے تعلق رکھ کے کوئی فائدہ ہمیں ملے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا۔ اللہ ایمان والوں کو ہمیں ایمان والوں سے ہی دوستی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 140 سے آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 140 سے آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور اللہ نازل کر چکا ہے تم پر کتاب میں یہ حکم کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے
اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو مت بیٹھو ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 140 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ کئی نکات ہیں جن کو انشاءاللہ ترتیب سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ تشریح میں اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، لکھا گیا ہے جس محفل میں اللہ کی آیات کے ساتھ انکار اور مذاق کیا جا رہا ہو وہاں بیٹھنے کی ممانعت۔ ایک تو کھلے کافروں کی محفلیں ہیں، مشرکوں کی محفلیں ہیں کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور اللہ رب العالمین کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے خلاف سازشیں کی جاتی تھی۔ اول تو وہی محفل مراد ہیں، اور یہ جو منافقین جن کا ذکر پچھلی آیت میں بھی آیا، یہ کن سے تعلقات بڑھاتے تھے؟ انہی کافروں سے، انہی یہود و نصارہ سے، انہی مشرکین سے۔ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ جن محفلوں میں اللہ کی آیات کا انکار ہو یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، ترجمے میں ایک بات آئی تھی، کتاب میں حکم آ چکا تھا۔ کتاب میں حکم آنے سے مراد کیا ہے؟ وہ اگلا نقطہ اسکرین پر موجود ہے، ناظرین کرام نوٹ بھی کر لیجیے گا، حوالہ لکھا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں ذکر آیا ہے۔ فرق یہ ہے، ہم پڑھ رہے سورۃ النساء اس وقت جو کہ مدنی صورت ہے، اور سورۃ الانعام مکی صورت ہے، تو وہ حکم پہلے آ چکا ہوگا مکی صورت میں، اور اب اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے مدنی صورت میں۔ سورۃ الانعام آیت 68 میں ذکر آیا ہے ایسی محافل سے اعراض کیا جائے۔ یہ پہلے بھی ذکر آ گیا انعام 68 میں، اور اب نساء 140 میں بھی کہہ دیا گیا کہ جب ایسی محافل ہوں تو وہاں پر تمہارا بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اگلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، گناہ روکنے کی کوشش ناممکن ہو تو اظہار ناراضگی کر کے اٹھ جائے۔ کیا مطلب؟ ویسے تو ایک مومن کی شان سے بعید ہے کہ اس کو پتا ہو اور وہ ایسی محفلوں میں جائے، یعنی جہاں اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑانے کا معاملہ ہو یا اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی بات ہو، تو مومن کی شان سے تو بعید ہے کہ اگر اسے پتا اور ایسی محفل میں جا کر بیٹھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چلا گیا اور وہاں پہ ایسی حرکتیں شروع ہو گئیں تو پہلا کام تو کیا ہے؟ روکنے کی کوشش کرے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے نا، مسلم شریف کی روایت پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، اگر ہاتھ کی طاقت ہو تو ہاتھ سے بدل دو بدی کو، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلنے کی کوشش کرو، اور اگر زبان کی طاقت بھی نہیں تو کم سے کم دل میں برا جانو، مگر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر آج برائی کی برائی بھی دل میں نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں۔ ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ بدی کو بدی سمجھا جائے اور آئندہ لحاظ رکھا جائے کہ جب زبان سے بدلنے کی استطاعت ہوگی تو زبان سے بدلوں گا، اور جب ہاتھ کی طاقت ہوگی تو ہاتھ سے بھی بدلوں گا۔ تاہم یہاں کیا لکھا؟ ہم نے لکھا ہے گناہ روکنے کی کوشش ناممکن ہو تو اظہار ناراضگی کر کے اٹھ جائے، چہرے پر تو ناگواری کے اثرات آئیں اور وہاں بیٹھنا گوارا نہ کرے۔ خواہ وہ کفار کی محفلیں تھیں کہ جہاں مذاق بالفعل اڑایا جاتا تھا، یا آج وہ محافل مسلمانوں ہی کے معاشرے میں کیوں نہ ہو جو شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہوتی ہو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہو، وہاں بیٹھنا جائز نہیں بلکہ روکے، اور اگر روکنے کی استطاعت نہیں تو اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ناظرین کرام لکھا گیا ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کے دوسری باتوں میں مشغول ہو جانے پر محفل میں بیٹھنے یا جانے میں حرج نہیں۔ یعنی وہ جو گناہ کا کام چل رہا تھا، اگر وہ گناہ کا کام نہیں ہو رہا تو اب وہاں بندہ جا سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلقات تو بہرحال رکھنے ہیں نا، تعلقات ہوں گے تو ان کی اصلاح کی کوشش بھی کی جا سکے گی۔ ہاں، اصلاح کی کوشش میں یہ نہیں کرنا کہ ان کے غلط کاموں میں شرکت بھی کر لی جائے، غلط کام میں تو شرکت نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ ان کے ساتھ رابطہ رہے گا تو ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی جا سکے گی انشاءاللہ۔ چنانچہ لکھا ہے کہ لوگوں کے دوسری باتوں میں مشغول ہو جانے پر محفل میں بیٹھنے یا جانے میں حرج نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں کچھ اور نکات بھی ہیں جو زیر گفتگو آئیں گے انشاءاللہ تعالی تشریح میں، تاہم اس وقت ایک وقفہ ہمیشہ کی طرح ہمارے آپ کے درمیان حائل ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہتی ہے اس وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ بریک سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 140 کا مطالعہ شروع کیا گیا تھا۔ ذکر آیا کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، مت بیٹھو اور روکنے کی کوشش کرو اگر کبھی وہاں چلے گا اور ایسا ہو رہا ہو، اور اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے اٹھ کر چلے آؤ۔ ہاں، یہ بات بھی ہم نے سمجھی کہ اس کے بعد کہ جب یہ گناہ کا کام مکمل ہو گیا، ادروائز ان کے ساتھ رابطہ رکھنا یا ان کے محافل میں بیٹھنا، اس کی گنجائش موجود ہے۔
آئیے اسی آیت کی ذیل میں اگلے نکات تشریح کی سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے آگے، مجلس میں بیٹھے رہنے کا مطلب گناہ میں شامل ہو کر مجلس والوں کی مثل ہو جانا ہے۔ یہ جو ذکر ہے نا کہ تم بیٹھے رہے تو انہی کی طرح ہو جاؤ گے، تو جب بندہ وہیں بیٹھا رہے گا تو پھر وہ اثرات تو پڑیں گے، انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ کیوں انگلش میں پڑھتے تھے نا اسکول لائف میں، A man is known by the company he keeps والی بات، انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے تو پھر وہ اثرات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو بدی سے روکنے کا حکم دیا گیا نا، یہ بھی ایک ڈیٹرنٹ ہے، جب یعنی ایک دفاع کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ بدی سے روکتا رہے گا دوسروں کو تو خود بھی بدی سے بچنا اس کے لیے ممکن ہوگا۔ اس کے بعد لکھا ہے، ممانعت کے باوجود اہل باطل کی محفل میں شرکت کرنے والے منافق ہیں۔ یہ ہے اصل میں بڑی تلخ بات۔ وہ منافق تو پھر بھی جایا کرتے تھے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ممانعت تو آ گئی نا، ایسی محافل میں نہیں جانا، پھر بھی کوئی جا رہا ہے تو یہ حرکت پہلے کون کرتا تھا؟ منافقین کرتے تھے۔ ڈرنا چاہیے کہ ہم ان حرکتوں کے نتیجے میں نفاق کی طرف بڑھنا شروع نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے، لہذا انجام میں بھی دونوں ساتھ ہوں گے۔ استغفر اللہ، منافقین تو یہ حرکتیں کر ہی رہے ہیں، اور جو انہی حرکتوں پر لگے رہے انجام انہی کے جیسا ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اس آیت کی تشریح میں آخری نقطہ وہ اسی تسلسل میں ہے جو ابھی نقطہ ہم نے سمجھا۔ لکھا ہے، منافقوں کو روز قیامت کفار کے ساتھ جمع کرنے کی وعید۔ قرآن نے کہا کہ منافقین اور کفار جمع کر دیے جائیں گے کہاں؟ جہنم میں۔ ہاں، آئندہ درس میں آیت نمبر 145 پڑھیں گے، آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ وہاں ذکر آئے گا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 141 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 141 سے آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، وہ منافقین تمہارے بارے میں انتظار میں ہیں، بس اگر تمہارے حق میں فتح ہو اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں گھیر نہ لیا تھا، اور پھر کیا ہم نے تمہیں مؤمنوں سے بچا نہیں لیا تھا۔ تو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیامت، اور اللہ کافروں کو مؤمنوں پر کوئی غلبے کی راہ ہرگز نہیں دے گا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 141 کا۔ منافقین ہی کا طرز عمل مزید بیان ہوا، ان کے کرتوتوں کا ذکر ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھی گئی ہے، منافقوں کی مفاد پرستی، مسلمانوں کے معاملے میں زوال اور پستی کے منتظر رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل تو ہو گئے تھے نا، اب تقاضے آ رہے ہیں۔ یہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، آل عمران میں بھی کچھ ذکر آیا تھا، نساء میں بھی ذکر پہلے آ چکا۔ اب تقاضے آ رہے ہیں، کبھی جان لگانے کے، کبھی مال لگانے کے، کبھی اللہ کی راہ میں قتال کے، کبھی اللہ کی راہ میں ہجرت کے۔ جب یہ تقاضے آتے تو یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حرکتیں اب کیا ہیں کہ یہ گویا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پھنس گئے ہیں مسلمانوں کی جماعت میں آ کر، اب ہیں اور حل بالکل نہیں بھی ہیں۔ اب اس اعتبار سے گو مگو کا شکار ہے۔ اب ان کو یہی سمجھ آتی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے معاذ اللہ تو ہماری جان چھوٹ جائے، استغفر اللہ۔ یہ ہے جو مسلمانوں کے زوال کے منتظر ہے معاذ اللہ۔ آگے لکھا ہے اسی کے تسلسل میں، ان کا طے شدہ منصوبہ مسلمان اور کفار دونوں سے تعلق رکھ کر مفاد حاصل کرنا، یہ ہے اصل مسئلہ، کہ یہ کسی کے بھی نہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کی، بات آئندہ بھی بیان بھی ہوگی انشاءاللہ، بلکہ یہ اپنے مفاد کے ہیں۔ اگر مفاد مسلمانوں سے ملے تو وہاں پہ پینگے بڑھاتے ہیں، دوستیاں بڑھاتے ہیں، اور اگر مفاد کفار سے ملے تو ان سے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، بنا کر دونوں سے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جس کو فتح مل جائے، جس کو غلبہ مل جائے، جس کو شان و شوکت مل جائے، وہاں پہنچ کر اپنا حصہ مانگنے کی کوشش کریں۔ تو گویا یہ کسی کے بھی نہیں، یہ مفاد کے غلام ہیں۔ آگے لکھا اسی کے تسلسل میں، مسلمانوں کی فتح پر ان کے ہم جماعت ہونے کا یقین دلاتے اور کافروں کی کامیابی پر انہیں مسلمانوں سے حفاظت کا احسان جتاتے۔ مسلمانوں کو فتح ملی، لاؤ ہمارے حصہ دو بالغ غنیمت میں سے، اور کفار کو اگر کہیں تھوڑا بہت فائدہ مل گیا، دیکھا ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا مسلمانوں کے بارے میں وہ تمہارے خلاف حملہ کریں گے، ہم نے تمہیں نہیں بچا لیا، چلو لاؤ ہمارے حصہ ہمارے حوالے کرو۔ تو اصل چیز کیا ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بلکہ یہ ہے دنیا پرست، اور یہی دنیا پرستی اصل میں جڑ اور بنیاد ہے کس کی؟ نفاق کے مرض کی۔ آگے دیکھیے گا لکھا ہے، واضح کر دیا گیا کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اور اسلام ہی غالب رہے گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کفار کو پکا غلبہ مسلمانوں کے بارے میں کبھی بھی نہیں دے گا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ناظرین کرام توجہ آپ بھی فرمائیے گا، مزید کیوں ضرورت ہے؟
آج تو بظاہر احوال ہم مغلوب دکھائی دیتے ہیں نا مسلمان دنیا کے اندر. اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. تو بظاہر احوال یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن آئیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. لکھا ہے غلبے کی دو اقسام، ایک فکری سطح پر اور ایک عملی سطح پر. دو سطحیں ہیں. جہاں تک فکری سطح کا تعلق ہے، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کی حقانیت آج بھی ثابت شدہ ہے، اور ساری انسانیت مجبور ہے، حتیٰ کہ کفار بھی مجبور ہیں اسلام کی تعلیم کی عظمت کے قائل ہونے پر. اس حوالے سے بہت کچھ میٹیریل اویلیبل ہے، مگر آج بھی بقول کفار کے، بقول غیروں کے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، وہ ریلیجن کہتے ہیں، ہم اسلام کو دین کہتے ہیں، کوڈ آف لائف، خیر ان کی اصطلاح میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کون سا ہے؟ اسلام ہے. ماننا پڑتا ہے ان کو. آج بھی ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، بہت ساری سیویلائزیشنز اسٹیک پر آ گئیں. یورپ کا تجزیہ کہتا ہے کہ 1.8% اینول گروتھ اگر ہوگی تو کوئی سیویلائزیشن ایگزسٹ کر سکتی ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں 1.8 سے نیچے آ گئی پاپولیشن، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی پتہ کتنی؟ الحمدللہ 3.6% پر اینم. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی صرف تعداد ہی نہیں بڑھے گی، اللہ ہمیں کوالٹی کو بھی بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ یہ فکری غلبہ تو اللہ نے اسلام کو دے رکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین. دنیا بو ڈاؤن کرنے پر، جھکنے پر مجبور ہے اسلام کی عظمت کے قائل ہونے کے لیے. لیکن عملی سطح پر ہم امت والوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا عادلانہ نظام دنیا کے سامنے پیش کریں، جس کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا. اور اسی النساء آیت 135 میں پڑھ چکے، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ قسط کے، عدل کے، جسٹس کے قائم کرنے والے بنتے ہوئے. تو فکری سطح پر تو غلبہ ہے اسلام کا الحمدللہ. عملی سطح پر غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فرض، اور یہ انسانیت کا حق ہے کہ اسلام کا ایک نمونہ، عملی نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ اسی سے انسانیت کے مسائل کا حل انسانیت کو میسر آئے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام، اس کے بعد آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 142. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. سورۃ النساء آیت نمبر 142 ہے. آئیے کرتے اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا، بے شک منافق اپنی دانست میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ انہیں ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 142 کا. آئیے بس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، منافق اپنے گمان میں اپنے فریب اور سازشوں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے، کوئی اللہ کو دھوکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ ان منافقین کی گراوٹ کی انتہا ہے. کیا مسلمانوں کو تو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ استغفر اللہ. اسی لیے ترجمہ کیا کیا گیا، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو استغفر اللہ ممکن ہی نہیں. یہ ہے ان کی گراوٹ کی انتہا، نفاق کے مرض کی گراوٹ کی انتہا، کہ بندہ اس سطح پر آ جائے کہ چلو لوگوں کے ساتھ کیا تو اللہ کے ساتھ بھی چلے. استغفر اللہ. اور قرآن میں سورہ مجادلہ میں 28 پارے میں جھوٹی قسمیں کھائیں گے. اللہ ہم تو مسلمان تھے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے کل. یہ عجیب بات ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے نفاق کی ہر شکل سے. آگے لکھا ہے تشریح میں، ان کو ان کے نفاق کے حال پر چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سزا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو جواب دیتا ہے. تو ایک جواب کیا ہے؟ اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. ان کی بخشش اور نجات اور آخرت کی کامیابی کا کوئی بھی اب ان کے لیے امکان موجود نہیں ہوگا. اس کے بعد لکھا ہے اسی آیت کی زیر میں تشریح میں، ان کی سازشوں سے اہل ایمان کو بذریعہ وحی مطلع کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہر چند دنوں کے بعد نبی اکرم علیہ السلام کو وحی عطا فرما دیتے ہیں، اور ان منافقین کا پول کھلتا چلا جاتا ہے. سورہ نساء میں بہت ان کا پول کھولا گیا، اور جب سورہ توبہ پڑھیں گے کچھ عرصے بعد انشاءاللہ تعالی تو اور زیادہ ان کا پول سورہ توبہ میں کھولا گیا ہے. آگے مزید لکھا ہے، منافقین کی ظاہری بیماری. ناظرین کرام بہت غور کیجئے گا، ظاہری بیماری اور باطنی بیماری دونوں کا ذکر آ رہا ہے، کچھ ہمیں بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. لکھا ہے اسکرین پر، منافقین کی ظاہری بیماری سستی و کاہلی سے نماز کا ادا کرنا. اللہ اکبر. ادا کرتے تھے، ہاں، اور پانچوں ادا کرتے تھے، لیکن سستی کے ساتھ. نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، نوٹ کیجئے گا، وہ پوری 5 پڑھتے تھے، ہاں،
مگر سستی کے ساتھ. اور آگے لکھا ہے منافقین کی باطنی بیماری نماز کا دکھاوے کے لیے پڑھنا تاکہ نفاق ظاہر نہ ہونے پائے. دل میں کیا چور ہے؟ بس ہمیں مسلمان مان لیا جائے. اس دور کا منافق اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے 1 2 3 4 نہیں بلکہ 5 کی 5 نمازیں ادا کرتا تھا تاکہ اس کو مسلمان مانا جائے. ٹھیک ہے ناظرین کرام، اگلا جملہ اندازہ کیا جا سکتا ہے آج بہت سارے مسلمان ہیں جو 5 کی ضائع کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے اور مطمئن ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. استغفر اللہ. آگے لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں آخری نقطہ، انہیں نہ تو نماز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، نہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، نہ ذکر الہی سے رغبت ہوتی ہے. بس لوگ ان کو مسلمان سمجھ لیں، اس کی فکر تو ہے تاکہ مال بٹورنے میں آسانی ہو، مال غنیمت وغیرہ. اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر بہت ہی کم. ناظرین کرام، یہ الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ تشریح آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کا، کافی انتظار انہیں کرنا پڑتا ہے سوالات کے لیے. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی پہلا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ایسی محافل کا ذکر آیا کہ جہاں پہ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں تو میڈیا، سوشل میڈیا اور ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس وغیرہ، تو یہاں پہ بھی کبھی کبھی ایسی محفل اور کبھی کبھی ایسی بحثیں چھڑ جاتی ہیں کہ دین کا مذاق اڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کا مذاق اڑا ہوتا ہے، نعوذ باللہ. تو کیا جب وہ ایسی باتیں نہ کریں یا کوئی دینی بات کریں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ان گیدرنگز میں جانے کا کیا حکم؟ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہے نا، تو سوال بھی اسی نوعیت کا کیا ہے کہ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ہوں یا پرائیویٹ گیدرنگز ہوتی ہیں، سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، کہیں میڈیا پر پروگرامز اس طرح کے بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں. ان سارے مواقع پر کہ جہاں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا یا تو خلاف ورزی کا معاملہ ہوتا ہے یا کبھی کبھی مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. تو اگر ان محافل کے علاوہ کوئی معاملہ ہو، کوئی خیر کی بات چل رہی تو ہم جا سکتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جا سکتے ہیں. اکیڈمک انسٹیٹیوشن ہے، وہاں پر ایک پروگرام اس نوعیت کا خدا نخواستہ ہو گیا، لیکن بہت سارے پروگرامز انفارمیٹیو ہوں گے، آپ کے لیے کوئی پریزنٹیشنز ہو رہی ہوگی، ٹریننگ ورکشاپس ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے آپ اٹینڈ کیجئے. تو اگر تو کہیں خیر کے پروگرامز کا معاملہ ہے، خیر کی گفتگو کا معاملہ ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، یعنی جائز کام اگر ہے. ایک بات میں نے تشریح میں بھی عرض کی تھی، رابطہ کیوں رکھنا ضروری ہے؟ تاکہ ان سے رابطہ رہے گا تو ان کو سمجھانا آسان ہوگا. ایک بات تو یہ ہوگی. لیکن غیرت ایمانی کا تقاضا کیا ہے؟ جو ہو رہا ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے. جو ہو رہا ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے. اگر ہاتھ کی طاقت ہے تو ہاتھ کی طاقت استعمال کریں، اور اگر زبان کی طاقت ہے تو زبان کی طاقت. اور آج زبان صرف زبان کے لوتھڑے کا نام نہیں. آج جتنے مینز آف کمیونیکیشن ہے، جتنا میڈیا اویلیبل ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب زبان ہی کا استعمال ہے. ریسنٹلی ایک ادارے کے اندر کوشش کی گئی کہ ولگیرٹی کے پر مبنی کچھ وہ تصویریں دکھائی جا رہی تھی کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے. کچھ دیندار لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، ان سے رابطہ کیا، ان کو اللہ رسول علیہ السلام کی تعلیمات پہنچائیں اور ان کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو بھی پہنچایا کہ ان کو سمجھ آ گئی، اور انہوں نے اپنی وہ کیمپین روک دی جس میں ولگیرٹی یعنی فحاشی اور یعنی کا سہارا لے کر پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کی جا رہی تھی. یہ مسلمان لوگ ہی تو ہے نا. تو اگر ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی جائے گی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرما دے. تو بقیہ معاملات میں جہاں شریعت کے خلاف ورزی نہیں، رابطہ رہے، اور رابطہ رکھنے کی ایک حکمت یا نیت یہ ہو کہ جو غلط ہوتا ہے اس سے ہم روکنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے جتنا میڈیم یا میڈیا اویلیبل ہوگا، ریسورسز اویلیبل ہوں گی، ان کو بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ. مگر اپنے لیے طے ہے ہم نے کسی غلط کام کی محفل میں شرکت کبھی بھی نہیں کرنی انشاءاللہ تعالیٰ. جی حسنین آپ کا سوال. جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی منافقین سے خطاب ہوتا ہے تو وہاں پر صیغہ یا ایھا الذین آمنوا ہی کا آتا ہے، یا ایھا الذین نافقوا وغیرہ نہیں آتا. اس کی کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ ناظرین کرام یہ بتائے دیتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات کافی عرصے بعد آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں پروگرام میں. تو بتائے دیتے ہیں بھائی، جب ہم نے سورۃ النساء کا مطالعہ شروع کیا تھا تو یہ ذکر آیا تھا کہ سورۃ النساء میں سچے ایمان والوں کا ذکر بھی آئے گا اور ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کا ذکر بھی آئے گا. وہ کون ہوتے ہیں؟ منافقین ہوتے ہیں. مگر کیونکہ منافقین کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے قانونی طور پر لیگل اسٹیٹس کے اعتبار سے ان کو مسلم مانا جاتا ہے. کیا مانا جاتا ہے؟ مسلم. اس لیے اقرار باللسان تو کر رہے ہیں نا، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کے انداز میں خطاب ہوتا ہے، اے ایمان والو. ہاں اسی سورہ نساء میں ہم نے پڑھا آیت 136 میں، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو
ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر. کیا مطلب؟ محض اقرار نہ کرو بلکہ دل سے بھی تصدیق کرو. لیکن کیونکہ کلمہ پڑھ رکھا تھا تو ان کو ایک لیگل کوریج حاصل تھی کہ مسلمان مانا جائے گا. ہاں یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے پچھلی نشستوں میں، ناظرین کرام آپ کو یاد بھی ہوگا الحمدللہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انداز بتا دیتا ہے کہ اس وقت سچے ایمان والوں کا بیان چل رہا ہے یا ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کا. سستی کر رہے ہیں، سستی ایمان والوں تو نہیں کرے گا نا نماز میں، کیا خیال ہے؟ منافق ہی کرے گا جیسے کہ ذکر آ گیا. تو اسلوب یا انداز جو بتا دیتے کہ اس کس وقت سچے ایمان والوں کا ذکر اور کس وقت ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی سعد آپ کا سوال کیا ہے؟ سر جیسا کہ ذکر آیا ہے کہ اس دور کے منافقین 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آیا کرتے تھے، جبکہ آج کے مسلمانوں کی عظیم اکثریت وہ ہے جو 5 وقت کی نماز کو ضائع کر دیتی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اللہ اکبر، سوال تو بڑا تلخ آ گیا اور آپ نے وجہ پوچھ لی. ناظرین کرام سوال یہ ہے کہ اس وقت کے منافقین تھے اور وہ 5 وقت کی نماز میں آتے تھے. اچھا حدیث یاد ہے کون سی 2 بھاری تھی منافقین پر؟ فجر اور عشاء، یاد ہے نا؟ اس میں بھی آتے تھے. اللہ اکبر. اور عبداللہ بن ابی جو سردار تھا منافقین کا، وہ جمعے کے دن پہلی صف میں ہوتا تھا. اور آج ہمارے آخر میں لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے، ایسا ہوتا ہے نا؟ سوال بڑا عجیب کر لیا آپ نے. وہ 5 پڑھتے تھے، ہم 5 ضائع کر دیتے ہیں. میں کوئی فتویٰ تو دے نہیں سکتا، میں تو طالب علم ہوں دین کا. اتنا ضرور کہوں گا وہ جھوٹے منہ ہی صحیح دعویٰ کرتے تھے مگر اپنے اظہار اسلام کے لیے نمازیں ادا کرتے تھے. آج ہمارا طرز عمل پتہ نہیں کیا ہے، ہم اپنے آپ کو سچا ایمان والا سمجھتے ہیں اور ہم جھکنے کو تیار نہیں اللہ کے سامنے. کیا کہا جائے؟ کیا ہم منافق ہیں؟ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، استغفر اللہ. ہم کیا ہیں آخر؟ تجھے نماز کی فرصت نہیں؟ تعجب ہے، بچپن سے کسی کرم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس. اللہ کی پکار آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بندے کے پاس ٹائم نہیں. اور ہم لعنتیں کرتے ہیں ان منافقین پر، اور اپنی مارکیٹ میں اپنے ادھر ادھر کے دوستوں احباب میں منافق، یہ تو منافق ہو گیا کہتے رہتے نا. اور قرآن کسے منافق بتا رہا ہے؟ جو آ رہا ہے نماز میں مگر سستی کرتے ہوئے آ رہا ہے. استغفر اللہ. میں کوئی حتمی جواب تو نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ یہ سوچیں پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں اور کائنات کے خالق و مالک اور رازق کے سامنے سجدہ کرنے کا. ہمارے پاس ٹائم نہیں. کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. ناظرین کرام سوالات کے جوابات تو اتنے ہی پیش کر سکتا ہوں میں آپ کے سامنے. پروگرام کے آخری لمحات ہیں، چلتے ہیں آگے اور آخری سیگمنٹس پر بات کرتے ہیں. قرآنی معلومات کا سیگمنٹ، اس میں ایک نقطہ قرآن حکیم کی کسی ایک بات کے حوالے سے پیش کرتے ہیں. آج کا نقطہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے نفس لوامہ کا ذکر سورۃ القیامہ آیت 2 میں آیا ہے. گزشتہ 2 نشستوں سے نفس پر بات ہوئی. نفس کی 3 اقسام ہیں، پہلے ہم نے بیان کیا تھا. اور پہلی قسم نفس امارہ، یہ پچھلی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا سورہ یوسف آیت 53 میں. ناظرین کرام آج ہے نفس لوامہ کا بیان. نفس لوامہ سورۃ القیامہ آیت نمبر 2 میں اس کا بیان ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہ نفس کے جو انسان کو ذرا کچھ کھٹک پیدا کرتا رہتا ہے. پچھلا تھا نفس امارہ، برائی کی شدید دعوت دیتا ہے. یہ ہے درمیان کی کیفیت. ضمیر سمجھتے ہیں نا، بشرطے کہ زندہ ہو. آدمی نیکی کرتا ہے تو اطمینان ہوتا ہے، بدی کرتا ہے تو اندر سے چوٹ پڑتی ہے. یہ ہے درمیان کی کیفیت، اس کو ہم کہتے ہیں نفس لوامہ. تیسرا کیا ہوگا؟ نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، مگر اس پر بات اگلے پروگرام میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے ناظرین کرام، اس کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ ہوتا ہے. تشریح میں جن باتوں کو تفصیل سے ہم نے سمجھا ہوتا ہے، آخر میں اس کا مختصر بیان ایک راؤنڈ اپ کے طور پر پیش کرتے ہیں. حاصل مطالعہ میں 3 باتیں. سب سے پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے منافقین کی دوستی کفار کے ساتھ ہے اور ایمان والوں کی دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ ایمان والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد لکھا ہے حاصل مطالعہ میں خلاف شرع مجالس میں بیٹھنے کی ممانعت. تفصیل آ چکی ہے، سوال بھی ہو چکا الحمدللہ. اور تیسری بات جو ہم نے تفصیل سے سمجھی تھی وہ حاصل مطالعہ میں لکھی ہے منافقین کی نماز محض دکھاوے کے لیے ہوتی ہے. اللہ ہمیں ساری نمازیں اپنے ہی لیے ادا کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام اس کے بعد جائزے کا سیگمنٹ ہے. یہ ایک بڑا کرٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں کچھ اپنے اندر جھانک کر سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. 3 سوالات آج بھی جائزے کے اعتبار سے. پہلا سوال اسکرین پر آپ کے سامنے موجود، کیا ہماری دلی دوستی اہل ایمان سے ہی ہے؟ کافر سے حسن سلوک ہو سکتا ہے، سمجھ چکے ہیں، لیکن دلی دوستی، قلبی تعلق والی دوستی مسلمان کی کس سے ہو سکتی ہے؟ فقط مسلمان سے. ہماری کس سے؟ ہم ہوں یا ہمارا معاشرہ ہو یا ہمارے ملک ہوں، ہمارے چھوٹے ہوں یا ہمارے بڑے ہوں، ہماری اصل قلبی دوستی کس سے ہے؟ غور کرنا چاہیے. دوسرا سوال،
کیا ہم خلاف شرع مجالس میں شرکت سے اجتناب کرتے ہیں؟ کتنی مقامات پر اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ٹوٹتی ہیں، خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہم کہتے ہیں بھائی اللہ بھی تو ناراض ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہے گا. سوچے تو صحیح، کس کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کی یا بندوں کی؟ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہماری نمازیں ذوق و شوق کی کیفیت سے ادا ہوتی ہیں؟ وہ تو سستی سے ادا کرتے تھے، کون؟ ہاں. اور پہلا سوال تو ہے کہ ہم ادا تو کریں، پھر یہ اگلا سوال ہے کیا ذوق و شوق سے ادا کرتے ہیں یا مجبوراً ادا کرتے ہیں؟ غور کیجئے گا. آخر میں دو باتیں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب پچھلے پروگرام میں سوال رکھا گیا تھا، اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے. ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا اور ہدایت عطا فرمائی. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ طٰہٰ کا حوالہ دیا گیا تھا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 درست جواب ہے. ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور ہدایت عطا فرمائی. یہ اللہ کی تعریف کا بیان سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 میں. ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال دعائیہ کلمات پر مبنی ہے. آج کا سوال یہ ہے، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب تلاش کیجئے گا سورۃ الفرقان میں. سورۃ الفرقان میں اس کا جواب ملے گا اور وہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں ہم سب کو، ہمارے تمام ساتھیوں کو، ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام